زندہ باز تمہارے لیے مسخر فرما دے گا، کائنات کو تمہارے حوالے کرے گا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب گئے، عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں جو مصر فتح ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے سرحدوں پر، جہاں مصر کا بارڈر ختم ہو گیا، دریا ہے، وہاں جا کر کے دیکھتے تھے اور آگے زمین ہے جہاں میں میرے مصطفیٰ کا پرچم لہرا ہوں، زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع چاند کی طرف دیکھتے تھے اور اپنے گھوڑے کو ارد لگا کر کہتے تھے کاش اگر میرا گھوڑا دوڑ کر چاند میں جاتا تو وہاں پر بھی میں میرے نبی کا پرچم لہراتا۔ یہ جذبہ تھا ان صحابہ کا، ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھیں، ہاں وہ نکلے تھے تو اپنے حبیب پاک کے نام پر۔ آج تمہاری یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو، کھانا پکانا تو سب کے ساتھ لگا ہے، کمانا کھانا تو سب کے ساتھ لگا ہے۔ تم سب کو یہ لگتا ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، کبھی یہ نہیں خیال آتا میرے رسول کی عزت کا کیا ہوگا؟ اگر ان کی عزت محفوظ ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، اور اگر نبی پاک کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو پھر تمہارا بھی انجام ہمارا بھی انجام خراب ہونا ہی ہے، برا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہم اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، عذاب آئے گا، اس میں سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں بیدار کرتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ حضور پاک کے نام کو جو چھیڑتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے کرنٹ کے تار ہو۔ آپ سب کے اندر حساسیت اتنی ہونی چاہیے کہ روٹی کپڑا مکان جائیداد گٹر نالے بجلی ان تمام باتوں پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ مسلمان جب تک ایسا عقیدہ نہ رکھے وہ ایمان اس کا مکمل بھی نہیں۔ جی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ پوری کائنات سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرے۔ بے شک ماں باپ بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں مکمل ہے۔ بے شک آپ کیا یہ سب تقریروں میں بولنے کے لیے رہ گئے یا کہانیاں سنو گے؟ تو جب میدان عمل میں اترنے کی بات آئی تو عملی طور پر اترو میرے عزیزوں۔ مدینہ طیبہ کی ان گلیوں کو یاد کرو کہ آج ہی مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، آج شادی ہوئی، اپنی دلہن کو لے کر گھر آیا، سہاگ رات ہے آج، اور سہاگ رات وہ دلہا اور دلہن کی زندگی کی یادگار رہا، پوری زندگی کا ایک حسین لمحہ۔ لیکن رات کے وقت جب دولہا اپنی دلہن کے ساتھ مصروف تھا، آدھی رات میں مدینے کی گلیوں سے آواز آنے لگی، مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے اور رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں نکل پڑے، اے نوجوانوں اپنے گھروں سے نکلو۔ جب یہ آواز مدینے کی گلیوں میں آنے لگی، دولہا جو آج کی رات کا ہے اپنے سہاگ رات منا رہا تھا، اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو کہا ہے میری شریک حیات الوداع، ایک رات کا دولہا آج دلہن کو لایا ہو، اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کے ساتھ جانا ہے، حضور نکل چکے مدینے سے، میں بستر پر نہیں سو سکتا۔ عورت ایسی نہیں کہ پیروں پہ گر جائے، ارے مجھے سہاگن کو کہاں بھاگن بنا رہے ہو، کہاں مجھے کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو، کون پالے گا، کچھ نہیں۔ مدینے کی خاتون ان کی آنچلوں کو لاکھوں سلام، وہ خاتون اٹھتی اور کہتی ہیں، یہ نوجوان نے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جنگ میں جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے نہیں۔ بیوی دلہن کھڑی ہوتی اور کہتی ہے میرے سردار جائیں، آپ کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے جا رہے ہیں، جائیں آپ، اور طلاق کی بات کیوں کرتے ہو، دنیا کی زندگی میں تو شریک ہو ہی گئی ہوں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو، جاؤ، اگر صحیح سلامت لوٹ آئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فکر نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مدینے کی خواتین، وہ آج کی رات کا دولہا حضور کی عزت کے لیے نکل پڑا اپنے گھر سے،
اور میدان احد میں جب پہنچا صبح کا وقت تھا، پھر جنگ کا میدان جب گرم ہوا، جب میدان گرم ہوا تو جانتے ہیں احد کی تاریخ پڑھنے والے یا سننے والے جانتے ہیں، دوپہر کے وقت احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا، کفار و مشرکین حاوی ہو گئے، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی اس میدان میں، انہی شہادتوں میں اس دولے کی بھی شہادت ہوئی جو ایک رات کا دولہ تھا۔ اور احادیث میں پڑھو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ دولہ حنظلہ کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی مولائی آقا حنظلہ، تمہاری شہادت کو لاکھوں سلام، لیکن ان کو ایک لقب حضور نے دیا غسیل الملائکہ، یہ ملائکہ کی طرف سے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ شہید کو موت کا غسل نہیں، لیکن جب حنظلہ اپنی عورت کے پاس سے نکلے تھے تو ان پر جنابت کا غسل تھا، وہ یہ سوچ کر کے نہائے نہیں کہ کہیں حضور سے میں پیچھے نہ ہو جاؤں، جماعت نکل چکی رسول پاک کے صحابہ کی، میں اگر تاخیر ہو گیا تو پکڑا نہ جاؤں، مجھ پر اللہ کی رحمتیں لوٹ نہ جائیں۔ یہ وہ جوان تھے میرے عزیز۔ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات جب آئے، ہیلے بہانے مت کرنا اور نہ ہی بزدلی کو اپنے گھر پر اپنے دل میں آنے دینا۔ تم جوان ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ حضور کے نام پر دی۔ جی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ زندگی ہر کوئی یہ نہ سوچے ہماری زندگی فلاں کے لیے فلاں کے لیے، جھوٹے عاشق ہیں جو کہتے ہیں لیلا مجنون والے، یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب جھوٹے قصے ہیں، کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، یہ سب کے سب جسمانی تسکین کو عشق کا نام دیتے ہیں، جی کیا بات ہے، اپنی شہوتیں پوری کرنے کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ارے اصل محبت تو وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام کا مردان آرا، حضور کے نام پر اپنی گردنیں دے دیتے ہیں، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسا کرا بھی نہیں سکے گی۔ آپ یہ مت کہنا کہ یہ جان اس کے لیے اس کے لیے ہے، بلکہ سنی ہمیشہ یہی کہے گا زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے یہاں پر جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے۔ میں یہ باتیں اس لیے بھی کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو رسول جو ہر لمحے یاد کرتے رہے، ہر گھڑی رب اغفر لی امتی کہتے رہے، رب اغفر لی امتی کہتے رہے، کیا اس امت پر آج اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے؟ جو رسول اپنی قبر میں تمہیں یاد کرے، معراج کی سفر میں یاد کرے، اپنے بستر پر یاد کرے، اپنے مصلے پر یاد کرے، جنگل کی تنہائی میں، جہاد کے سفروں میں اپنی امت کا خیال کیا کرے، اس امت کو آج اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جائے؟ مذاق مستی موج یہ سب چیزیں چھوڑ دو، اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جاؤ، حساس بن جاؤ، اور تمہاری ساری عزتیں مولا تعالیٰ واپس عطا کرے گا۔ بے شک کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، مر جائیں گے کٹ جائیں گے، تو میرے عزیزوں ان لوگوں سے میں اتنی بات کہوں گا، ایسے گھٹ گھٹ کر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ حضور کے نام پر چلے جائیں۔ روز گالیاں سنتے ہو، تمہارے ماں باپ کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جتنی آج میرے مصطفیٰ کو آج دی جا رہی ہے۔ احساس ہے اس بات کا؟ آج یہاں پر جتنا اسلام کو قرآن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہماری ذات کو بھی نہیں بنایا جاتا۔ کیا تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو؟ اللہ، آج یہ احساس کیوں مر جا رہا ہے؟ ان حالات میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں، پھر کب ضرورت ہے آپ ہی ہمیں بتائیں، کب ضرورت ہے؟ ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جاؤ گے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا۔ ظلم کرنے والا ہی گنہگار نہیں، ظلم سہ کر خاموش رہنے والا اپنی پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، بزدل بنا رہا ہے۔
सैयदी इमाम आली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या उनको अल्लाह के नबी ने सब्र नहीं सिखाया था? क्या उनके पास मसलियत हिकमतें नहीं थी? वो सब्र के पैकर थे, मसलियत और हिकमत सब जानने वाले थे, लेकिन जी दीन पर जब हर्फ आया था और हुजूर पाक की इस अजीम खिलाफत को कोई फासिक व फाजिर संभालने लग गया था, तो इतनी बात के लिए मौला हुसैन मैदान में उतर पड़े। अपने बच्चों की कुर्बानी को देखा अपने आंखों के सामने। कौन है तुम में से जो अपने 6 माह के बच्चे को हलक में नेजा लगते हुए सामने देख रहा हो और हाथ उठाकर मौला की बारगाह में कहता हो, मौला तेरे दीन के लिए कुर्बानी भी कबूल कर ले? कौन है तुम में से ऐसा बूढ़ा ला करके दिखाओ जिसके 22 साल के जवान बेटे की लाश पर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हो और वो देखकर खामोश बैठ सकता हो? मौला हुसैन की अजमतों को सलाम। ये करबला यूं ही नहीं हुआ था कि अगर सिर्फ अपनी गद्दी ही संभालना होता तो रसूलुल्लाह के जानशीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे बेटे, जिनको मेरे आका अपना रेहान कहा करते थे, जन्नती फूल कहा करते, उन्हें सूंघा करते, उन्हें चूमा करते, वो एक जगह बैठ करके सारे लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते। मैदान में उतर करके उन्होंने ये एक बात बताई कि जब तबीयत खराब हो तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पर कोई बात आए तो जान देकर अपना दीन बचा लो। हाँ, जब दीन पर बात आए तो जान देकर दीन की हिफाजत की जाए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं इतनी बेदारी चाहता हूँ तुम्हारे दिलों के अंदर, इतनी बेदारी कि अब बकिया जो जिंदगी तुम्हारी मौजूद है, याद रखना मैं रहूं या ना रहूं मुझे पता नहीं, कल को मेरे साथ क्या होना है, लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं, मुझे इस बात का खौफ नहीं। जितना जीना था वो जी भी लिया, क्या बात, और जो देखना था मौला ने सब दिखा भी दिया। मजीद हवस नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है नौजवानों कि हमारे मर जाने के बाद, हमारे कट जाने के बाद, हमारे दार पर चढ़ जाने के बाद तुम मुंतशिर न होना, बल्कि अपने इत्तेहाद को ऐसा मजबूत करो कि इस तरह मुझ जैसे हजारों को भी काटा जाए, लेकिन नबी पाक के कदमों पर हम अपनी जान निछावर करें। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल दे। ये नारा हर एक का होना चाहिए। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे फिर देखना कि कैसे काया पलटती है। जी हाँ, एक बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, दुनिया तुम्हें नशा खिला रही है, नशेड़ी बनाती है, जुआनी बनाती है, शराबी बनाती है। सारे हमारे मोहल्ले में सब सेल्समैन यही होते हैं। नशा जितना बिकता है और करते हमारे मोहल्लों में, क्यों है जानते? ये दीदा और दानिस्ता खास प्लानिंग के साथ होता है। अगर ये बच्चे जब तक नशा करते रहेंगे हमारी कुर्सियां महफूज रहेंगी। हाँ, ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, मैं लंबी देर तक कुर्सी चलाना चाहता हूँ तो रियाया को क्या क्या इनाम दूं? राशन पूरी कर दूं, रोजाना इनको पैसे बांटूं, सब खुश रहेंगे तो मेरी कुर्सी ज्यादा दिन तक चलेगी। वजीर ने कहा, जितना भी खिलाओगे कोई ना कोई उठेगा। फिर क्या? उस वजीर ने कहा कि इनको नशा खिलाओ, इनको नस्वान की आदत डाल दो, ये नशा करते करते ऐसे थक जाएंगे तुम्हारी कुर्सी का उन्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम अपनी गद्दी पर महफूज रहो। ये जालिम दुनिया यही चाहती है कि अगर इनको पता है पूरी दुनिया में अगर गर्म खून किसी का है तो मोहम्मद अरबी के शेरों का ही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों का ही है। तारीख है हमारी, तन न सकते थे जन्म अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये तारीख है और दुनिया ये जानती है। इसीलिए तुम्हें जब तक वो सुला सकती है सुलाएगी, जब तक तुम्हें गाफिल कर सकती गाफिल करेगी। फैशन के नाम पर, चरस गांजे के नाम पर, शराब जुए के नाम पर, जब तक तुम सोते रहोगे दूसरों का भला है, और जिस दिन तुम ये छोड़ दिए सारी चीजें दूसरों की नींद हराम हो जाएगी।
سب کو پتا ہے جب تک یہ مسلمان غافل ہے سب چین سے ہیں۔ جس دن یہ ایمانی قوت کے ساتھ آئے تو پتا ہے دنیا کو کہ کیسر و کسرا نہ بچ سکے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے گھٹنے دیکھنے پر مجبور کیا، تو آج بھی اگر وہ ایمانی غیرت اگر بیدار ہو گئی تو سب کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، سب کے لیے۔ اس لیے آج دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے آج بھی جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے وہ چند پہاڑی مسلمانوں سے